السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ شیخ، سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے سفر کی ڈیفینیشن بیان نہیں کی ہے۔ ایک ویڈیو میں آپ نے کہا تھا کہ عرف میں جس کو سفر کہا جاتا ہے وہی سفر ہے، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اور اسی طرح شیخ، عرف دلیل ہے شریعت میں، تو اس کی کیا دلیل ہے؟ ایک قاعدہ ہے ہمارے دین میں 5 فقہی قواعد ایسے ہیں جن کو القواعد الخمس الکبریٰ کہا جاتا ہے، القواعد الفقہیہ الخمسہ الکبریٰ۔ 5 فقہی قواعد ہیں جن پر ساری امت کا بلا تفریق مذاہب فقہیہ سب کا اجماع ہے کہ یہ جو 5 قواعد ہیں یہ متفق علیہ قواعد ہیں۔ انہی قواعد میں سے، وہ 5 قواعد ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ ہے العادۃ محکمۃ، عادت محکم ہے، یعنی عادت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن یہ مطلق طور سے نہیں ہے کہ یہ جو 2 لفظ کا قاعدہ ہے کوئی آدمی صرف اس قاعدے کو یاد کر لیا تو اس کو کہیں پر بھی فٹ کر دے۔ اس قاعدے کے کچھ شروط ہیں، کچھ ضوابط ہیں، کچھ قیود ہیں، پوری شرح ہے، مکمل کتابیں لکھی گئی ہیں اس پر۔ تو العادۃ محکمۃ، ان شروط میں سے ایک بہت بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ مسائل جن میں نص موجود نہیں ہے، وہ مسائل جن میں نص موجود نہیں ہے، یا وہ مسائل جن کو شریعت نے عرف پر معلق کیا ہے، ان میں عادت جو ہے عادت کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ اور جب کسی قاعدے پر اجماع ہے تو ظاہر ہے اجماع بذات خود ایک دلیل ہے، اجماع فی نفسہ ہی دلیل ہے، لیکن عادت مکمل طور سے کسی بھی مسئلے میں کہہ دینا کہ لوگوں کی، جیسے لوگوں کی عادت ہو گئی نماز چھوڑنے کی، لوگوں کی عادت ہو گئی جوا کھیلنے کی، شراب پینے کی، تو وہاں پر عادت حجت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک حرام چیز کو حلال کر رہے ہیں لوگ، ایک منصوص ایک نص کی مخالفت کر رہے ہیں عادت سے۔ تو عادت یہ محکم ہے، عادت یہ دلیل ہے، لیکن تمام مسائل میں نہیں، ان مسائل میں جو غیر منصوص ہیں، جو اجتہادی مسائل ہیں اور جن میں شریعت نے عادت کو محکم مانا ہے، فیصل مانا ہے۔ تو انہی میں سے ایک سفر ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو مجموع الفتاوی میں جائیے، بہت تفصیل سے اس پر بات کیا ہے کہ شریعت کے وہ الفاظ جن کا ڈیفینیشن ہماری شریعت کے اندر موجود نہیں ہے، کتاب و سنت کے اندر اس کی تعریف نہیں کی گئی ہے، تو ایسی صورت میں اہل لغت کی جانب رجوع کریں گے۔ اہل لغت کے یہاں نہیں ملا تو ایسی صورت میں پھر عرف اور عادت میں دیکھیں گے۔ آپ کو میں ایک مثال دوں، جیسے میاں بیوی کے حقوق سے متعلق، بیوی کا نفقہ، بیوی کے نفقے سے متعلق قرآن کے اندر بالمعروف، بالمعروف کا لفظ آیا ہے، حدیث کے اندر بھی۔ وہاں بالمعروف سے کیا مراد ہے کہ آپ کے عرف میں جو ہے، آپ نفقہ کتنا دیں گے، آپ کی حیثیت کا آدمی آپ کے عرف اور معاشرے میں جتنا نفقہ دیتا ہے اتنا آپ دیں گے۔ یہاں پر دیکھیے حدیث نے، قرآن نے اس کو عرف پر محمول کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی خاص لیمٹ ہے کہ بیوی کو نفقہ اتنا دینا ہے، بلکہ آپ کے عرف میں آپ کی حیثیت کا آدمی کتنا دیتا ہے اتنا نفقہ دینا ہے۔ یہاں پر شریعت نے اس کو عرف پر محمول کیا۔ اس طرح بہت سارے مختلف ابواب میں اس کی آپ کو بہت ساری مثالیں ملیں گی۔ تو اسی طرح سے لفظ سفر ہے، لفظ سفر کو شریعت نے ڈیفائن نہیں کیا ہے، اہل لغت نے اس کو ڈیفائن نہیں کیا ہے، اس لیے اس کا اعتبار عرف کے حساب سے ہوگا۔ اور اس کی دلیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مختلف حدیثیں ہیں جن میں مختلف اسفار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مسافتوں پر قصر کیا، کسی ایک مسافت پر قصر نہیں کیا، الگ الگ حدیثوں میں الگ الگ مسافت کا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حالات کے اعتبار سے، احوال و ظروف کے اعتبار سے سفر کا ڈیفینیشن بدلتا رہے گا۔ وہاں کے لوگ، وہاں کے عرف میں، وہاں کے سماج میں جس پر سفر کا اطلاق ہوگا وہ سفر مانا جائے گا۔